والسلام على من لا نبي بعده وبعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، کل ہم نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کے دوسرے بیٹے قدار سے بنو ہاشم کا ایک قریش اور قریش سے بنو ہاشم کا ایک جو ہے وہ سلسلہ چلا، پھر سردار ہاشم کا اور عبد المطلب کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اسی پورے ماحول میں جو بیت اللہ کے پاس یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آ کر کے ٹھہری اور جس کا یہاں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کو بیان کیا کہ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میری اولاد نمازی بن جائے، تیرے گھر کو آباد کرنے والی ہو اور نمازی ہو، میں اس لیے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ ابراہیم کہ جو اللہ کی توحید کی خاطر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، انہی کی اولاد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بت پرستی میں ملوث ہوئی، بت پرستی کی طرف چلی گئی۔ بت پرستی ہی نہیں، بہت سارے عیب، بہت سارے نقص اس معاشرے میں پیدا ہوئے۔ بت پرستی کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے عمر بن لہی کو دیکھا، یہ بنو خزاعہ کا تھا اور بڑے سرداروں میں سے تھا، کہ میں نے خود اس کو جہنم میں دیکھا کہ یہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ جہنم میں اس کے گردا گرد لپٹی ہیں اور یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بتوں کو متعارف کروایا تھا۔ عرب بتوں سے خالی تھے، اس شخص نے عرب میں بتوں کا تعارف کروایا۔ یہ شام اپنی تجارت کے لیے گیا، وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات رکھ رہے ہیں، تو یہ وہاں سے بت لے کر کے مکہ میں آیا اور یہیں پر شیطان نے، جو بعض نے کہا کہ کوئی جن اس کا ساتھی تھا، اس نے اس کو بتلایا کہ وہ جو قوم نوح کے 5 بت تھے بڑے، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں ہم جانتے ہیں، ود، یغوث، یعوق اور نصر اور سوا، ان کے بت جدہ کے قریب ساحل پہ کہیں پہ زمین میں دفن ہیں، وہ نکال کر کے لے کر کے آیا۔ اور یہ عمر بن لہی وہاں پر گیا اور کھدائی کروا کر کے وہاں سے ان 5 بتوں کو نکلوا کر کے یہ مکہ میں لے کر کے آیا۔ لات، منات، عزا، ہبل اور یہ 5 ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا۔ سوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل عورت کی طرح کی تھی اور اس کی بھی پوجا وہ نوح علیہ السلام کے، جس کی میں نے پہلے بھی آپ کو تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اس کائنات میں بتوں کا وجود نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک لوگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا یار کتنے نیک آدمی چلے گئے، ان کی کوئی یادگار بناؤ، یاد آتے رہیں گے۔ ان کا بات تو بڑی اچھی ہے، یادگار بننی چاہیے، نیک لوگوں کی یاد آتے رہیں گے۔ تو ان کے آستانے، ان کی تصویریں، ان کی کچھ بنا کر کے رکھ دی گئیں۔
پہلی نسل چلی گئی، اگلی نسل آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہی تو ہمارے انداتا ہیں، انہی کے صدقے سے تو ہم پلتے ہیں، یہی تو ہمیں سب کچھ لے کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ بت پرستی کا آغاز تھا اس دھرتی پر، اس زمین پر۔ اور وہ جو 5 بت تھے ان کے باقی ماندہ اثرات یہ عمر بن لہئی لے کر کے آیا یہاں پر۔ قرآن کریم میں میرے ناقص علم کے مطابق 9 بتوں کا ذکر ہے، 5 یہ ہیں، 3 سورہ جو ہیں وہ نجم میں آئیں گے، لات منات اور عزا، اور ایک بال کا ذکر ہے جس کو بعد میں عربی میں تبدیل جب ہوا تو وہ ہبل بن گیا۔ اور یہ ہبل ایسا بت تھا کہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو وہ ہبل کی جے کہتے، او لو ہبل، یہ نعرہ ان کا ہوتا تھا کفار کا۔ کسی بھی جنگ میں جاتے تو ہبل کو پکارتے کہ یہ ہمیں جنگ میں کامیابی دلائے گا۔ اسی طرح عزا، یہ ایک دیوی کے نام پر تھا، عزیز سے جو اللہ کا نام ہے غالب، اسی سے عزیزہ اس کی تانیث نکالی گئی، اور اس سے یہ عزا کا بت جو ہے، اور اس کو بھی اپنے غلبے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے غلبے کے لیے، جو ابو سفیان نے غزوہ احد میں کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، آج ہم کامیاب ہوئے ہیں تو عزا دیوی جو ہے وہ ہماری ہے اور اس نے ہمیں کامیابی دلائی ہے۔ اور یہیں پہ دوسرا نعرہ لگایا تھا او لو ہبل، ہبل کی جے ہو آج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ مولا ولا مولا لکم، تم اعلان کرو عمر کہ اللہ ہمارا مولا ہے، وہ تمہارا مولا نہیں ہے، یہ اعلان کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان بتوں کے ساتھ ساتھ اور ہر قبیلے کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنا جو ان کے قبیلے کا بت ہے وہ بھی بیت اللہ میں لا کر کے رکھیں، تاکہ ہمارا بت بھی بیت اللہ میں ہو، ہمارا بھی ایک نام ہو۔ اور قریش اپنے تعلقات کی وجہ سے اور اپنے تجارتی سفروں کی وجہ سے ان کی بات مان لیتے تھے کہ یار راستہ ہے، ان کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ ہماری عزت احترام کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، تو ان کی بھی دیوی یا دیوتا کوئی بت ہے تو اسے یہاں رکھ لو۔ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کے ساتھ عرب میں دوسری بڑی ایک خرابی یہ تھی کہ ان میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنے فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو اگر راضی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح عرب میں فال گیری بہت ہوتی تھی، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تو مختلف طریقے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا تھا بیت اللہ میں، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اس میں فال گیری کے تیر ہوتے تھے، وہ پیچھے ترکش میں تیر ہوتے تھے، تو ایسے کر کے اس کو نکالتے، کچھ خاص پڑھا کر جو بھی کرتے ہو، تو اگر تو ہوتا کہ یہ ایسا کام کرنا ہے تو کر لیتے، نہیں کرنا رک جاتے۔ اسی طرح پرندوں سے فال لیتے، کوئی پرندہ بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر کے اسے ڈراتے، اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا تو کر لو، اگر وہ لیفٹ سائڈ چلا گیا نہیں اب یہ کام نہیں کرنا۔ یہ توہم پرستی بھی ان میں تھی۔ اسی طرح ان میں نکاح کی بہت عجیب سی رسمیں تھیں۔ اب یہاں وہ کیا بیان کرے بندہ کہ خاص ان کے وہ محلے تھے جہاں خواتین ہر وقت میسر ہوتی تھی، اور انہوں نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ گھر ایسے ہیں کہ آپ اپنی جا کر کے خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اس طرح نکاح کے کچھ اور طریقے تھے کہ ایک عورت ہے وہ 10 بندے اس کے پاس آتے ہیں، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو اسے ماننا پڑتا تھا۔ یہ بڑی عجیب اور گندی رسومات اس معاشرے میں آ گئے۔ اور اس کے ساتھ اب ان کے کھیت کھلیان بھی اگر ہوتے، مثلا طائف کی طرف باغات ہوتے تھے، کھیت بھی تھے، تو اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پر رکھتے، ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پہ رکھتے۔ اب کبھی اتفاق ایسا ہوتا کہ فصل کم پڑ گئی، کہتے اللہ کا حصہ کم کر لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو دیوی کے نام کا ہے نا یہ پورا دے دو، یہ نہ ہو کہ دیوی ہمیں پکڑ لے۔ یہ سورہ مائدہ، سورہ نام میں اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی کہ جو اللہ کا حصہ ہے اس میں کمی کر لو، کوئی نہیں یار اللہ کا حصہ پھر دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا اس کھیت میں اگر مثال کے طور پہ 10 من ہمیں اس میں سے انگور ملتے ہیں یا کھجور ملتی ہے، تو ہم اس میں سے 1 من اللہ کے نام پہ دیں گے، 1 من دیوی کے نام پہ دیں گے، باقی ہماری۔ تو اب فصل کم ہو گئی
تو کہتے اللہ کے نام کی 10 کلو نکال دو نا، 30 کم کر لو، یا 20 نکال دو، باقی کم کر لو، لیکن دیوی کے نام کی پوری نکالو، یہ ہمیں کہیں پکڑ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے بھی ناہنجار تھے، یہ ایسے معاملات کرتے۔ پھر غلہ بانی تھی ان میں، اپنی اونٹ، بکریاں، گائے، ان کے بڑی معاشی ضرورتیں پوری کرنے والی تھی، ان میں حصہ رکھتے۔ بحیرہ تھا، حام، سام، وسیلہ، یہ مختلف کیٹیگریز تھیں جانوروں کی، ان کو وہ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ نہ ان کا کوئی دودھ پی سکتا ہے، نہ سواری کر سکتا ہے، نہ ان کی اون استعمال کر سکتا ہے، یہ بھی جاہلیت کا ایک کام ان میں تھا۔ پھر کبھی وہ بتوں کے نام پہ نظر مانتے کہ یہ ہماری اونٹنی حاملہ ہے، یہ ہماری گائے حاملہ ہے، یہ اس کا جو بچہ ہوگا وہ اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا تو پھر سب مل کے کھا لیتے۔ انہی جہالتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جہالت تھی، قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے جس نے بیت اللہ میں آنا ہے ہم سے ادھارے کپڑے لے کر کے بیت اللہ کا طواف کرے یا برہنہ طواف کرے، کپڑے اتار کر کے طواف کرے، صرف لنگوٹ وغیرہ پہنا اور طواف کرے۔ خواتین بھی انتہائی مختصر لباس میں وہ طواف کریں یا ہم سے مانگیں، بڑے سے بڑے سردار بھی آئیں تو ہم سے آ کر کے مانگ کے لے لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیوں کرتے ہو، کہتے اللہ نے، اللہ امرنی ھذا، اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا، کیوں اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو؟ اللہ ایسی بے حیائی کے معاملات کے بارے میں تمہیں کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے بنی آدم جب بھی تم مسجدوں کی طرف آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پوری زینت کے ساتھ، پورے لباس پہن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا کرو، زینت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا کرو۔ یہ ان رسومات کے ساتھ ساتھ پھر ایسا بھی تھا کہ عرب بیٹیوں کو بڑا بوجھ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا اس کا کہ یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اگر ان کو آ کے کوئی خبر دیتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ وہو قزیم، اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، میرے بیٹی پیدا ہوگی، میرے بیٹی پیدا ہوگی۔ اب اس کے ذہن میں دو سوچیں آتی تھیں، یا تو یہ نحوست لے کر کے زندگی گزارے، استغفر اللہ، کہ یہ بیٹی کی نحوست ہے، یہ عیب ہے جو میرے پیدا ہو گیا، اب اس عیب کے ساتھ زندگی گزارے، یا اپنی بیٹی کو ہم یدسہ فی التراب، مٹی کے اندر دبا دے، زندہ درگور کر دے اس کو۔ دو ہی سوچیں ان میں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میں پوچھوں گا اس بچی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ یہ بھی اس معاشرے میں بہت آ گیا کہ بیٹیوں کو آر سمجھا جانے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب میں قریش اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں علیحدہ سمجھتے، مثلا حج تھا، وہ ایک کامن چیز تھی، لیکن جس طرح لوگ حج کرتے تھے یہ کہتے نہیں ہم منا عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں رہیں گے، ہمارا یہیں سے ہو جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزوں میں وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو منع کیا، کہا نہیں، جہاں لوگ جا رہے ہیں وہاں تک تم بھی جاؤ، جس طرح باقی کرتے ہیں ویسا ہی تمہارے لیے احکامات ہیں۔ تم قریش ہو تو تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ احکامات ہمارے تبدیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ولادت کی طرف چلے آتے ہیں۔ یہ سارا ایک ماحول تھا اس وقت کہ اس ماحول میں سود بھی تھا، اس ماحول میں بے حیائی کے معاملات بھی تھے، شرک سب سے بڑے، جس معاشرے میں شرک آ جاتا ہے نا وہ معاشرہ پھر بتدریج گندگی کی طرف جاتا ہے، وہ معاشرہ بتدریج پھر گندگی کی طرف جاتا ہے جہاں شرک آ جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا لحاظ نہیں کرتے پھر وہ انسانوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھو یار، حقوق اللہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا وہ حقوق العباد کا بھی خیال نہیں کبھی رکھ سکتا۔ یہ زہر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، حقوق العباد کا یار خیال رکھ لو، حقوق اللہ کچھ نہیں۔ کیوں حقوق اللہ کیوں؟ حقوق اللہ سب سے پہلے ہے، یقیناً حقوق العباد بھی ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے حق حق ہی نہیں ہے۔ جس نے سب کچھ آپ کو عطا کیا اس کے حق حق ہی نہ سمجھے جائیں، تو حقوق اللہ سب سے پہلے ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہم اب آ رہے ہیں۔ عام الفیل ہاتھیوں کا بھی کل ہم نے تذکرہ کر دیا۔
تو جب سردار خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی ذبیح بن گئے اور 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، تو اس کے بعد انہیں بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی۔ شادی انہوں نے بنو زہرہ قبیلے میں کی، اور بنو زہرہ قبیلے کی سیدہ آمنہ ان سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ مہینہ 2 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے، اور پھر خواجہ عبداللہ یہاں سے شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے۔ واپسی پہ آتے ہوئے یثرب میں ٹھہرے، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، یہاں پر اپنے ننہال میں ٹھہرے، یعنی سردار عبد المطلب کے جو ننہال تھے بنو نجار قبیلہ، ان کے پاس وہیں بیمار ہو گئے۔ بیماری میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ نبی کریم، اور اس وقت ان کی عمر 24 یا 25 سال، کوئی بڑی عمر نہیں، بعض تاریخ نگاروں نے 28 سال بھی کہی ہے، یعنی اس عمر میں 24 سے 28 کے قریب کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، کوئی بہت بڑی عمر میں نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ وہ امید سے تھی اور بیوہ ہو گئی اس کیفیت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیدائش کے معاملات آئے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیوں ہے؟ اب یہ بات بھی ایک سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کو قائم کیا، اس دن سے مہینوں کی تعداد رکھی 12، اور یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جس دن ہم نے زمین و آسمان کو وجود عطا کیا، مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور 4 مہینے ان میں سے حرمت والے رکھے۔ حرمت مطلب یہ احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ 3 تو پیدر پہ آتے ہیں، ذی-قعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی شروع دن سے منع ہے۔ لیکن عرب کیا کرتے؟ وہ جب کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی تو دیکھتے کہ یار اب تو ذی-قعدہ آنے والا ہے، اسے آگے پیچھے کر لو، تھوڑا سا لڑائی تو کر لو نا، اب دیکھا جائے گا، ذی-قعدہ کی جگہ پہ ہم سفر میں کر لیں گے، ذی-قعدہ کی حرمت آگے لے جائیں گے، محرم کو آگے پیچھے کر لو، یا اسی طرح رجب کو آگے پیچھے کر لو۔ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے، اور یہ نسی کا قاعدہ ان میں ہوتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کروایا 10 ہجری میں، کہا آج بعین ہی حقیقی دن جو حج کا ہے، اس پہ میں حج کا خطبہ دے رہا ہوں، اور آج میں بالکل حرام قرار دے رہا ہوں کہ تم مہینوں کو آگے پیچھے کرو، جو مہینے جہاں ہیں انہیں وہیں پر رکھا جائے گا۔ اس وجہ سے تاریخ میں ہمیں آگے پیچھے ہو جانا یہ ملتا ہے کہ عرب مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 9 سے لے کر کے 17 ربیع الاول تک تاریخیں ملتی ہیں، 9 سے لے کے 17 ربیع الاول تک تاریخیں ملتی ہیں۔ اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو بہت اور آگے چلے گئے، انہوں نے عاشور کے دن کے بارے میں کہا ہے کہ 10 محرم کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں انہوں نے عاشور کے مہینے کے بارے میں کہتے ہوئے کہا کہ عاشور کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن بہرحال ربیع الاول یہ سب کے ہاں زیادہ ہے، 9 سے 17 تاریخ تک۔ لیکن ایک چیز کامن ہے جو متفق ہے سب کے درمیان، وہ ہے سوموار کا دن۔ دن جو ہے وہ متعین ہے کہ سوموار کا دن تھا، اور صبح صادق کے قریب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے سب سے پہلی جو دائیاں تھیں وہ سیدہ سویبہ تھی۔ یہ ابو لہب کی غلام تھی، ہم صوبیہ کہتے ہیں اکثر، یہ غلط لفظ ہوتا ہے، سویبہ لفظ ہے اصل، ان کا نام جو ہے صوبیہ نام ویسے بھی ہے، لیکن وہ جو ان کی نام تھا وہ سویبہ تھا۔ انہوں نے دودھ پلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر کسی اور عورت کا دودھ پینا، یہ سورہ قصص میں ہے، حرام کر دیا تھا، کسی عورت کا دودھ وہ نہیں پی سکتے تھے۔ ہم نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہی اس کو دودھ پلائے گی اپنی بیٹی کو،
اور ہم نے یہ اپنا وعدہ وفا کی. وہ کہتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پی سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیا؟ یہ بالکل ایسی خامخواہ کا ایک اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسے ہی کہہ دے یہی اگر بات لینی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ایسے ہوئے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں. اب اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہیں، ابراہیم کیوں نہیں کلیم اللہ؟ بھئی وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، ابراہیم کے اپنے معاملات ہیں، نوح کے اپنے معاملات ہیں. ہر ایک کے معجزات اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ ہیں، ہر ایک کے معاملات علیحدہ ہیں. یہ اور اس میں ایک اور بڑی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا.